نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، 4 ایسی چیزیں، 4 ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، ایسی عورتیں خوشیاں منائیں جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں ہی مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ واحد اور لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسا انعام تیار کیا ہے جو انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دو، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنے کام کی لگے تو انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملے گی، اس بات کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں جن سے وہ جان سکیں کہ آیا کہ وہ جنت کی حقدار ہیں، وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہیں، اس بارے میں قرآن میں کیا ارشاد ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ 4 چیزیں عورتوں کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ 4 علامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باپردہ خاتون پیش ہوئی۔ وہ کہنے لگی، یا علی علیہ السلام، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیتیں پائی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہے۔ تو یار اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو جلد از جلد چینل کو یار ضرور سبسکرائب کر دو، 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ کرواؤ یار۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے تو وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو یار اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دو۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور اس سے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے تو ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، اسے اللہ کا حکم بجا لانا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا اور اپنی پوری زندگی سچ کے سہارے گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ سچ انسان کو نیکی اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر چلتی ہے، اور جھوٹ گھاٹے کا سودا ہے، اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں وہ جنت کی امانت بن جائیں گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ اب اس کی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اسی طرح اب کئی دنوں تک فاقے میں رہتی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتی اور ذکر الاذکار کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں وہ اپنی شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو
اللہ اور ان کی نعمتوں سے نواز دے، اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت مدد اور گڑ گڑاہٹ کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بدشکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں کرتی، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدسورتی پر نہیں جاتی۔ تحفۃ النساء۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کی ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون آخر ہے وہ ایسے کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخر کار اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں، نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کس نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ جل شانہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا بھی میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل شانہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ جل شانہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ تو یار اگر یہ ویڈیو کو پسند آ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ اگر اللہ جل شانہ آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرم کو دیکھتی، اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ جل شانہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اسی لیے اللہ جل شانہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، بتاؤ کہ میں اس رب کریم کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کی قریب کرتا ہے۔ تو یار ویڈیو کو ضرور لائک کر دو، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دو، اور ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دو۔ عورتوں کا اپنے رومال ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتانا چاہیے، جو صبر روزہ کی پیکر تھیں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعداری اور وفادار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس سائے کے سوا سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے وہ ایک جو صدقہ دیتا ہے، لیکن اس طرح پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ اور ایک اہم کام عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی، آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یار اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دو۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔